بیویوں کے کیا حقوق ہیں، یعنی آپ کے کیا حقوق ہیں جو ان کو ادا کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، ایک مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ کفیل ہو، کفالت کرے اپنے خاندان کی، بیوی کی، بچوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آت اللہ احدکم خیرا فلیبدأ بنفسہ واہل بیتہ، جب کسی مرد کو، کسی بندے کو اللہ خیر دے، سب سے پہلے وہ اپنی ذات سے ابتدا کرے اور اپنے گھر والوں سے کرے۔ سب سے پہلے اس نے خرچ کرنا ہے، اپنے خاندان پر خرچ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے، شروع ادھر سے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک خاوند اپنی بیوی کے لیے ایک لقمہ لے کر آئے، وہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ آپ کو یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ یہ رشتہ سارے کا سارا اجر کا باعث ہے، یہ کوئی فضول چیز نہیں ہے۔ آپ جو بھی کرتے ہیں، حسن اخلاق ہے، حسن سلوک ہے، اطاعت ہے، شکریہ ادا کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، تیار ہونا ہے، وہ سب کیا ہے؟ وہ سب کا سب اجر کا باعث ہے۔ تیار ہو کے کسی نامحرم کے سامنے نہیں آنا، یہ بات یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ خاوند کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ کفالت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ خود کھائے، اپنی بیوی کو بھی کھلائے، جیسا خود پہنے اس کو بھی پہنائے، یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اور اگر وہ خود بہت بہترین نہیں کھا رہا یا نہیں پہن سکتا تو آپ اس سے بہترین کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ نے اس میں قناعت کرنی ہے، اسی میں راضی رہنا ہے، خوش رہنا ہے، اور احسان نہیں جتلانا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ نہیں کہنا کہ دیکھیں میں نے کبھی کچھ کہا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مرد بولتا نہیں ہے، ثابت کرتا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ نہ ہی تکبر کرنا ہے کہ میں پیچھے سے اتنا کھاتی پیتی آئی، ہم تو ایسے ایسے کپڑے پہنتے تھے، میری امی نے یہ لے کے دیا ہے، نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ باتیں بظاہر آپ کو چھوٹی لگتی ہیں، لیکن یہ ناشکری ہے، اور ناشکری کفر ہے، انکار ہے۔ پہلی چیز، مرد کفالت کرتا ہے۔ دوسری چیز، عورت کا حق ہے کہ اس کو حق مہر دیا جائے، یہ شریعت نے مقرر کیا ہے، جتنی مرد کی استطاعت ہے، ٹھیک ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے۔ نمبر 3، ایک مرد کے لیے بھی لازم ہے، ایک شوہر کے لیے، کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اخلاق اس کا ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ بے جا تنقید نہیں کرے، اپنے بیٹوں کو سکھائیے، ہر بات میں عیب نہیں نکالتے۔ ہمارے ہاں تو نمک کم ہو جائے تو کتنی لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے، یہ کوئی بہترین تربیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہت محبت کی ہے، اور انہوں نے بہت خدمت کی ہے۔ آج بھی آپ غار حرا تک جائیں، بڑے آسان راستے ہیں، اس کے باوجود آپ تھک جاتے ہیں، بہت مشکل سفر ہے۔ اس وقت راستے بہت مشکل تھے، توشہ لے کر جانا، اور پیچھے سارے بچے مختلف قسم کے، اپنے بھی، اس گھر کے بھی، غلام بھی، چچا زاد بھی، سب کو سنبھالنا، کوئی شکوہ نہ کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہ بیوی ہے جو خدمت کرنے والی اور محبت کرنے والی ہوتی ہے، جس کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے تھے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو سلام پیش کرتا ہے اور جنت میں موتیوں کے محل کی ضمانت دیتا ہے۔ خدمت گزار تھی، اور کوئی شکوہ نہیں تھا کہ میں اتنی مالدار عورت تھی، آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مال بھی گیا، فاقے کاٹے، بائیکاٹ ہو گیا، سب قربان کر دیا، اور اسی بیماری کی وجہ سے وفات بھی، لیکن بچے بھی پالے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی کہ آپ تو یہاں پر عبادت کرتے رہتے ہیں، میرا کیا بن رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں سے زیادہ حضرت خدیجہ سے محبت کی ہے، جب تک وہ حیات تھی، شادی نہیں کی، حضرت عائشہ سے کی ہے، لیکن
حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی ایک دفعہ کہا کہ آپ کیا ہر وقت حضرت خدیجہ کا نام لیتے رہتے؟ کہا عائشہ واللہ جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی. حوصلہ دیا اپنے خاوند کو کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ساتھ دیا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ ازواج کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، محبت کی. عرب کا علاقہ ایک جاہل علاقہ مانا جاتا تھا. وہاں پر ایک مرد آئے، ایک بدو آئے اور آ کے سوال کرے، مانور کی ضرورت ہے، اس کو بلائیے ادھر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ وہاں یہ تصور نہیں تھا کہ عورت کا نام لیا جائے. کہ عائشہ سے. کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، مرد کا عائشہ کے باب سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے معاملات اختیار کیے ہیں، حسن سلوک سے پیش آئے. لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے، اور گھر کے کام بھی کیے ہیں ساتھ مل کے. آج اپنے بیٹوں سے کروائیے تاکہ کل کو جب وہ بیویوں کا کرے تو آپ کو غصہ نہ آئے کہ یہ تو ایک برتن اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں رکھتا تھا، آج دیکھو کام کر رہے ہیں. شروع سے کروائیں، وہ آپ کے بھی کریں، کل کو اپنے گھر میں بھی کریں. لہذا خاوند کفالت کرے گا، مہر ادا کرے گا، اور اس سے ڈیمانڈ ہے کہ وہ حسن سلوک سے پیش آئے. یہ میری گزارش ہے کہ نکاح والے دن جب بارات لے کر جاتے ہیں اتنے کام کرتے ہیں، رسومات ہیں اور خرافات ہیں، اس پر مال بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن کبھی یہ کوشش نہیں ہم نے کی کہ اس لڑکے کو 1 مہینہ یہ ٹریننگ دے دی جائے کہ بیٹا تو نے یہ کرنا ہے، تجھ سے یہ تقاضا ہے. ایک آدمی کی، ایک لڑکے کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت غلطیوں کو تلاش نہ کرتا رہے. ایسے گھروں میں کبھی سکون نہیں آتا. مزاج ہوتا ہے نا، اگر ایک چیز بری لگ گئی تو کوئی بات نہیں، ایک چیز پسند بھی آئے گی. اور ایک اور بات یاد رکھیے، پہلے تو خواتین سے ایک گزارش ہے، جب بہو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو کبھی یہ نہ کہیں کہ ہمیں ہر لحاظ سے ہر فن والی بہو چاہیے، یہ نہ کہیں. خوبصورت بھی ہو، قد بھی ہو، ناک بھی ایسا ہو، ایسے ہی ہے نا، پڑھی لکھی بھی ہو، سلائی بھی آتی ہو، سارے گن ہو، ٹھیک ہے، یہ نہ کہے، کیونکہ پھر بیٹا بھی یہی سمجھتا ہے. شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. نہ تو عورت یہ سمجھے کہ مرد ہر لحاظ سے میرا خاوند پرفیکٹ ہوگا، نہ مرد یہ سمجھے کہ میری جو بیوی ہونی ہے نا ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہونی ہے. جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں شادی کے بعد کہتے نہیں اس میں وہ بات ہی نہیں، یہ بھی ہے بھائی، یہ بھی ہے بھائی، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. آپ کی اماں اچھا کھانا بناتی ہیں، 30 سال بعد بنا کے وہ بھی بنا لے گی، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں. آپ کے والد آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، جب آپ جوان ہو گئے آپ کا خاوند بھی ہو جائے گا، وقت لگتا ہے نا. اسی طرح مرد کے لیے ضروری ہے، یہاں پر میں نے بیویوں کا نام کم لیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مرد ایسی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتے. شاید وہ سمجھتے ہیں ہم مرد حسن ظن رکھیں، کیونکہ وہ سربراہ ہے. جب شادی ہوتی ہے نا، ایک طرف بیوی ہے اور ایک طرف ماں ہے، بہنیں ہیں، ایسے ہی بھابیاں ہیں، تو کبھی وہ ادھر سے بات سنتے ہیں، کبھی وہ ادھر سے سنتے ہیں. لہذا تربیت ایسی کیجئے کہ ایک مرد کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ اچھا گمان کرتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، کیونکہ گمان کرنا بہت بڑا گناہ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے، لڑائیاں. یہ بیٹوں کی تربیت کرنی ہے. اگر آپ نے پہلی اپنے تمام کام کر لیے تو امید ہے انشاءاللہ آپ ایک ایک کر کے اپنے خاوند کو بتا بھی سکتے ہیں. صحابہ کرام جب ان کی بیویوں سے غلطی ہو جاتی تو کہتے لا تثریب علیک، آج تجھ سے کوئی بدلہ نہیں لینا، معافی، اللہ بھی تجھے معاف کرے اور اللہ ہمیں بھی معاف کرے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میں بہت چھوٹی تھی، آٹا گوندنا شروع کرتی اور چھوڑ جاتی اور کھیلنے کے لیے چلی جاتی، بکری آتی اور آٹا کھا جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں کہتے تھے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ خاوند کی بھی تربیت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، عیب جوئی نہ کرے، اور عورت بھی عیب جوئی نہ کرے، ہر وقت عیب تلاش بھی نہ کرے.
نظر بھی اچھی رکھے، دل اچھا رکھے، گمان اچھا رکھے، تاکہ گھر اچھا چلے۔ اسی طرح حسن سلوک میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن سب سے برا اور گھٹیا آدمی اللہ کے سامنے وہ ہوگا جو اپنی عورت کے ساتھ رہتا ہے، اس کو قریب سے دیکھتا ہے، باہر جاتا ہے اور کسی کے ساتھ اس کے راز بیان کرتا ہے۔ ابھی آپ سن کے کہیں گے نہیں توبہ توبہ، لیکن نہیں، اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے وہ راز بیان کرنا، چاہے وہ بیوی کرے، وہ ایک بری عورت ہے، مرد کرے، وہ ایک برا مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے، عیب ہے، ان کو ڈھانپ لیجیے، باہر بات نہیں کرنی۔ قیامت کے دن سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو ایسے راز کھولتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح اگلی چیز کیا ہے، ایک مرد کے لیے لازم ہے کہ اپنے گھر میں دینی ماحول کو رائج کرے۔ یا میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ پر لازم کم ہے، آپ سے زیادہ آپ کے خامدوں پر لازم ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ کس نے بچانا ہے؟ كُلُّكُمْ رَاعٍ، جو رائی ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، ہر بندے سے سوال ہونا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرد سے ہونا ہے کہ اپنے گھر میں کیسا ماحول رکھا اس نے، اس کے بعد ایک ماں سے ہونا ہے، اپنی اولاد کو کیا سکھایا اس نے۔ ایک مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ دیندار ہو اور اپنے گھر میں ایسا ماحول رکھے کہ رات کو پوچھے نمازیں پڑھی، اپنی بیوی سے بھی پوچھے، وہ بیوی سے لازمن کروا سکتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کریں، لیکن خامن بیوی سے لازمن کروا سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ پردہ کرے۔ اچھا، اسی طرح شریعت نے ناپسند کیا کہ ایک مرد عورت پر ہاتھ اٹھائے، اس کو مارے، یہ غیرت کی علامت نہیں ہے۔ گالی گلوچ کرے، ہاں غیرت مند یہ ہے کہ اس کے گھر کی عورت، اس کی بیٹی، اس کی بیوی بے حیا نہ ہو، فحاش نہ ہو، بے لباس نہ ہو، بے پردہ نہ ہو، یہ اس کی غیرت کی علامت ہے۔ لیکن مارنا، گالی گلوچ کرنا، ہمارے ہاں مرد سمجھتے ہیں میں گھر میں داخل ہوں میرا روب یہ ہے۔ یہ بڑی میں نے چند مختصر سی باتیں کی، میں نے ویسے کچھ ٹپس لکھی ہیں گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے۔ میرے خیال میں جس کی بھی شادی ہو اس کو ایک پرچہ لکھ کر دینا چاہیے، اور اپنے گھروں میں آپ اس کو لگا لیں یا اپنی کاپی پہ لکھ لیں اور اس کو مل جل کر اپلائی کیجیے، تاکہ ابھی تو میاں بیوی ہیں، بعد میں نسل بن جاتی ہے، اولاد ہے، جیسا ماحول اولاد دیکھے گی وہ ویسی ہی ہوگی، اور جب معاملات بگڑ جائیں، اولاد بھی بگڑ جائے، پھر آپ اس کو سنوار نہیں سکتے۔ نمبر 1، پہلی چیز یاد رکھیے گا، چاہے آپ کا اپنا گھر ہے، کمرے میں آپ کا خاوند ہی ہے، اجازت لے کر داخل ہونا سیکھیے۔ یہ پہلی چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ اس پہ سوال کریں گے ایسا کیوں ہے؟ خاوند ہے، اس کی بیوی ہے، وہ اجازت لے کر داخل ہو، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ ایک مرد اگر سفر پر گیا ہے اور وہ رات کو واپس آ گئے تو رات کو وہ گھر میں نہ رہے، وہ رات مسجد میں رکے یا پھر اطلاع دینے کے بعد گھر میں داخل ہو۔ کوئی ایسا منظر نہ دیکھے، حرام نہیں ہوگا، لیکن کوئی ایسا منظر نہ دیکھے جو اس کی طبع کو پسند نہ آئے، جیسے کہ نہیں گھر صاف ستھرا ہو، عورت صاف ستھری ہو تو وہ ایسے ہی داخل نہ ہو جائے۔ ایسے ہی عورت کے لیے بھی ہے، یہ گھر کے اصول بنائے آپ نے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک ہی کمرہ ہے تو آپ سلام کر کے داخل ہو، چھوٹا سا ناک کر لیں اور سلام کریں۔ آپ کی اولاد بھی سیکھے گی اور آپ کوئی ایسی چیز بھی نہیں پائیں گے جس سے آپ کو غصہ آئے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، جب کوئی ناک ہوتا ہے تو آپ فوراً سیدھے ہو جاتے ہیں، اندر والا بندہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر وقت جھانکتے رہے، پھر تو عیب ہی ملنے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، اپنے کمروں کے اندر بھی، اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہونا ہے، اجازت لیجیے، سلام کیجیے، پھر داخل ہونا، ٹھیک ہے؟ اور بچوں کو بھی یہی سکھائیے۔ اچھا، دوسری چیز، جب بھی آپ نشست کریں، آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اٹھنے لگے ہیں، آپ کے لیے میں لازم قرار دوں گی کہ اٹھتے ہوئے یہ ضرور پوچھئے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، چاہے وہ نہ بھی ہو، کر کے دیکھ لیجئے گا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا سارا سارا دن میں کام کرتی ہوں کوئی دیکھتا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کر کے دیکھیے۔ بعض دفعہ ہمارے کام میٹر نہیں کرتے، ہمارے الفاظ میٹر کرتے ہیں، وہ اتنے برے ہوتے ہیں کہ وہ کام نظر نہیں آتے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اگر یہ پوچھ لیں نا کوئی چیز تو نہیں چاہیے، تو ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ خیال کرنے والے ہیں۔
احساس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر چاہیے ہے تو لا کے دیجیے، پوچھ لیجیے کوئی چیز چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کہہ دے پانی چاہیے، لیکن یہ پوچھنا یہ خدمت میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں جب شادیاں ہو جاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی چیز میری چیز، میری چیز اس کی چیز، بھئی ایسا کچھ نہیں ہے، اتنا زیادہ یہ معاملات کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ مثلا موبائل ہے، کتابیں ہیں، یا کوئی بھی قیمتی چیز ہے، اگر آپ نے ساتھی کی کوئی چیز لے لی ہے استعمال کے لیے یا لی ہے تو آپ اس کا خیال کیجئے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ میری ہے اب اس کو میں برباد کر دوں، خراب کر دوں، نہیں، اس کو ویسے ہی رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کمرہ ایک ہے، بستر ایک ہے، تو چیزیں خراب بھی ہو جائیں تو خیر ہے، نہیں، بستر کا خیال کریں، کمرے کا خیال کریں۔ آپ اپنا نہیں کرتے، آپ کی مرضی ہے پھر، لیکن ان کا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح کوئی تحریر ہے یا موبائل ہے، بغیر اجازت کے اپنے ساتھی کا بھی نہیں دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں شریعت نے پردہ نہیں رکھا، لیکن شریعت نے آداب تو رکھے، اس سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم چیک کر رہے ہیں، بھئی چیک کرنا ہے اللہ پہ چھوڑو، آپ ساتھ بیٹھے ہیں آپ کو نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا کچھ بھی دیکھنا ہے، تجسس کر رہے ہیں، اجازت لینا سیکھیے۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر جھگڑتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ رشتہ جوڑا ہے یقیناً بالغ ہے نا، اب ان سے سوال ان کے اعمال کا ہوگا، آپ خود کو نیک کر کے بتائیے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ انسان غصے میں بھی آ جاتا ہے، بغیر کسی شرمندگی کے ساتھی کے ساتھ معذرت کرنا سیکھیے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی دیتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے دوسرے کا، ٹھیک ہے؟ بغیر شرمندگی کے، دل میں یہ نہیں رکھنا کہ میں نے فلاں ٹائم پہ بھی معافی مانگی تھی، نہیں بھیا ایسے نہیں کرتے، معافی سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عظمت دیتا ہے، اور جب آپ کا ساتھی آپ سے معافی مانگے فوراً معاف کر دیں، اس بات کو ختم کر دیں، ساری زندگی نہ دہرائیں، اور یہ بھی نہ بتائیں کسی کو انہوں نے معافی مانگی تھی مجھ سے، نہیں، اس بات کو بھی پردے میں رکھیں۔ جب بھی بات چیت کریں پرسکون بات چیت کریں، بلند آواز سے نہیں، خواتین سے گزارش ہے گالی گلوچ نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیے دو مختلف لوگ ملتے ہیں، مختلف جذبات، خواہشات، عادات ہیں، دوسرے کی خواہش کا، اس کی عادت کا احترام کرنا سیکھیے، کسی کے مرتبے کو کم نہ کیجیے، حقیر نہ جانیے اس کو، اپنے آپ کو بڑا نہ منوائیں کہ میری تعریف ہو جائے، نہیں، اور جب آپ کو لگے بات بحث تک پہنچ جائیے خاموشی اختیار کیجیے، ایسے رشتوں میں بحث کرنا دلوں کو دور کرتا ہے۔ جب بھی بیٹھیں پرانی باتیں کبھی نہ چھیڑیں، نیکی کی بات کرنے کی کوشش کریں، اچھا مستقبل، اچھی اولاد، اچھی آخرت۔ بات آ جاتی ہے کاموں کی، گھر میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، کاموں کو تقسیم کرنا سیکھیے، کبھی بیٹھ کے یہ باتیں کیا کریں کہ ہم نے یہ گھر چلانا ہے اور ایسا چلانا ہے کہ اس اولاد کو دیندار بھی بنانا ہے، ہر چیز فراہم بھی کرنی ہے اور نیک بھی بنانا ہے، خود بھی نیک بننا ہے، کاموں کو تقسیم کرنا سیکھیے، آپس میں بات چیت طے کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اس رشتے میں جھوٹ سے بالکل بچنا ہے اور چشم پوشی کرنی ہے۔ بعض دفعہ بعض غلطیاں بہت قریب سے آپ کو دکھ جائیں تو ایسے سمجھے جیسے آپ نے دیکھی نہیں، درگزر کرنا سیکھیں، اگنور کیجیے، ساتھی کی مدد کرنا سیکھیے، یہ نہیں کہنا میں نے سارا دن کا کام کیا ہے ایپرو، نہیں، آپ نے یہ مدد کر دی کہ ان کے ہاتھ سے کوئی شاپر پکڑ لیا تو یقین مانیے آپ کے گھر کا سکون پکا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کا ساتھی کہیں بات کر رہا ہے کسی کے سامنے، آپ کو لگ رہا ہے کہ بات تھوڑی درست نہیں ہو رہی، لیکن وہ کسی کے سامنے ہے، کسی کے سامنے اپنے خامن کو جھٹلانا نہیں ہوتا، ادھر نہیں جھٹلانا، بعد میں بات کر لیں کہ غلط ہے، کسی کے سامنے بات کو کاٹنا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ، عزت نفس، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ بات یاد رکھیے گا، گھر اگر مضبوط بنا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا سیلاب آتے ہیں نا، بعض گھر گرتے نہیں ہیں، دیکھیں کبھی سیلاب آئے ہو نا تو وہ دیوار تک پانی ہوتا ہے لیکن گھر موجود ہوتا ہے، بنیادیں جس کی مضبوط ہوں، اور بعض گھر ایسے ہوتے ہیں پانی ابھی تھوڑا ہی ہے گھر گر گیا۔ لہٰذا اگر آپ کے گھر کی بنیاد تقویٰ پر ہے، خطبہ نکاح بھی یہی ہے
اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرنا. اور تقویٰ کیا ہے؟ نماز، قرآن، صبر. نماز پڑھنے والے ہیں، آپ ان کے سامنے بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ترغیب دینے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ایسا گھر کبھی نہیں گرتا. پھر یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگ جب تک مخلص ہوتے ہیں، تیسرا ان کے درمیان اللہ ہوتا ہے. جیسے ہی مخلصی ختم ہوتی ہے شیطان آ جاتا ہے. دلوں میں اپنے خامن کے لیے بھی خلوص رکھیے، محبت رکھیے، تکلف نہیں، حقیقت سے دور دور باتیں نہیں. ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا نے بڑا برباد کر دیا، باتیں آ گئی ہیں لیکن دل کے اندر کوئی خلوص نہیں ہوتا. خلوص رکھیں، محبت رکھیں، اطاعت اور خدمت رکھیں، اللہ کا حکم سمجھیں، تکلف کو ختم کیجیے، منافقت نہیں، اور اپنے خامن کی کہیں غیبت نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.